بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ پورا قرآن پاک بندے کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی تھی۔ اس لیے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ فاتحہ کے بارے میں تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں کہ اس صورت میں اللہ نے کیا خواص رکھے ہیں اور احادیث میں ان خواص کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے، اور آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ اس صورت سے کیسے لوگوں نے اپنی تقدیر کے فیصلے کروائے اور کیسے آپ بھی اپنی تقدیر کے فیصلے اس صورت سے کروا سکتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس صورت کو صبح کے وقت جب دن کا آغاز ہوتا ہے اس وقت پڑھنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اوپر کی جانب سے ایک چرچراہٹ کی آواز سنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس فرشتے نے آ کر سلام کیا اور کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک نور سورۃ فاتحہ ہے اور دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ ان میں سے جس حرف کو بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ حضرت ابو زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کسی راستے میں جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی آواز سنی جو تہجد کی نماز میں القرآن یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس سورت کو سنتے رہے حتیٰ کہ اس نے وہ سورت ختم کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں اس کی مثال اور کوئی سورت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن سورۃ فاتحہ نازل ہوئی اس دن ابلیس بہت رویا تھا اور یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ ابلیس کو اللہ نے بڑے علم عطا کیے تھے لیکن اس نے تکبر کیا اور جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کا شکار ہوا اور یوں ملعون ہو گیا اور اس پر اللہ کی پھٹکار ہوئی۔ اس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ اس کے بندوں کو ورغلائے گا۔ اب جب کہ اللہ نے اپنے بندوں کو سورۃ فاتحہ کی صورت میں برکات عطا کی تو شیطان کو سخت تکلیف ہوئی کہ اس کی محنت جو وہ بندوں کو گمراہ کرنے میں کرتا ہے وہ تو اس صورت کی برکت سے رائگاں جائے گی۔ اسی وجہ سے جب یہ صورت نازل ہوئی تو شیطان سر پکڑ کر بیٹھ گیا بلکہ دھاڑے مارنے لگا کہ وہ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیسے بھٹکائے گا۔ یاد رہے کہ اصل میں یہ صورت ایک دعا ہے جو خدا نے ہر انسان کو سکھائی ہے۔ انسان فطرتاً اسی چیز کی دعا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے اور اسی صورت میں کرتا ہے جب اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوبہ چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ جب بندہ نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ ہر آیت کا جواب عرض کرتا ہے جس کے بارے میں تفصیل اس حدیث میں دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان سورۃ فاتحہ کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یہ وظیفہ عام طور پر ہر بیماری کے لیے مجرب ہے اور خصوصاً بخار کے لیے بتلایا گیا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ ایک گلاس پینے کا پانی لیں، اس پر سب سے پہلے ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 41 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں اور آخر میں دوبارہ ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ یہ کلام پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس پانی سے مریض کے چہرے پر تھوڑا سا چھینٹا لگائیں اور باقی پانی مریض کو پلا دیں۔ اس عمل کو دن میں 2 سے 3 بار کیا جا سکتا ہے۔
اللہ کے فضل و کرم سے مریض کو صحت نصیب ہوگی۔ اس صورت کا دم کرنا احادیث میں بھی ثابت ہے۔ جس بیماری کے لیے بھی دم کریں گے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی، بشرطے کہ یقین کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے۔ اس صورت میں اللہ کی صفات ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک موقع پر ایک صحابی نے ایک سام ڈسے شخص پر دم جھاڑا کیا تھا تو اسے شفا ہو گئی تھی۔ حضرت ابی ابن قعاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میرے بیٹے کو تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر سورۃ فاتحہ اور دیگر آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا گویا اسے کوئی بھی تکلیف نہیں تھی۔ سورۃ فاتحہ کو کثرت سے پڑھنا ثواب بھی ہے اور اللہ کی رضا سے بلا شبہ یہ ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔ روزانہ اول آخر درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو 11 بار پڑھنے والے روحانی طور پر انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں اور بے شمار امراض سے بچ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو بیماری پریشانی ہو تو صبح کے وقت سورۃ فاتحہ کو 20 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے، انشاءاللہ ہر پریشانی اور بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو اس صورت کا کامل یقین کے ساتھ ورد کریں اور اللہ سے اپنے مسائل بھی حل کروائیں اور حاجت بھی پوری کروائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔